أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون إلى آخر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا وصل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا وصل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح یا علیم۔ اچھا جی، سورہ آل عمران کے اندر جیسے میں نے آپ کے سامنے سورت کے شروع میں یہ ذکر کیا تھا، روئے سخن عیسائیوں کی طرف ہے۔ نجران کا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، ان کے بہت سارے اشکالات تھے، آپ نے ان کو دور کیا، لیکن اس کے باوجود جب وہ ایمان نہیں لائے تو آپ نے ان کو مباہلے کا کیا کہا، جو پچھلی آیات میں جس کا ہم نے پڑھا، لیکن وہ انہوں نے اس سے راہ فرار اختیار کری۔ اب یہود اور نصارہ دونوں کو یکجا دعوت دی جا رہی ہے اس آیت میں۔ دیکھیے، قل، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، کس کو؟ یہود و نصارہ کو۔ کیا کہیے؟ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم میں اور تم میں مشترک برابر ہے، ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو یا اپنے میں سے ایک دوسرے کو رب نہ بنائے، یعنی جو خدائی اختیارات ہوتے ہیں کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے کے، وہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو نہ دیں، اپنے بڑوں کو نہ دیں کہ وہ جس کو حلال کہیں ہم حلال مان لیں، جس کو حرام کہیں اس کو حرام مان لیں، حالانکہ یہ اختیار اللہ رب العالمین کا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ تو اس کی طرف آ جاؤ، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں، فَقُولُوا، تو آپ لوگ کہہ دیجئے، اشہدوا، گواہ رہنا، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم تو مسلمان ہیں، یعنی ہم اس بات پر جو ہم جس کی طرف ہم تمہیں بلا رہے ہیں ہم اس پر قائم ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون، اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد ہی تو نازل ہوئی تھی، کہ تمہارے اندر اتنی بھی عقل نہیں؟ یہود کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم یہودی ہیں، عیسائی کہتے تھے حضرت ابراہیم عیسائی ہیں، تو یہاں ان کے ان دعووں کی تردید کی جا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم تو یہودیت یا عیسائیت سے پہلے گزرے ہیں، تو وہ یہودی یا عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ باتیں کہتے وقت تمہارے اندر عقل نہیں ہے کہ کیا کہنے جا رہے ہو؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور دیکھو یہ تم ہی تو ہو جنہوں نے ان معاملات میں اپنی سی بحث کر لی جس کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا، تو اس میں تم نے بحث کر لی، اور وہ کیا تھا کہ تم نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بن باپ کے پیدا ہوئے تو وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، تم نے یہ کہہ دیا۔ تو اس کی کوئی بنیاد تو نظر آتی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ بن باپ کے کیا ہو گئے؟ پیدا ہو گئے، کہ تم نے ان کو خدا یا خدا کا بیٹا بنا لیا، حالانکہ یہ بات بھی بے بنیاد ہے جس کا پیچھے ذکر آ گیا کہ ایسے تو حضرت آدم تو بن ماں اور باپ دونوں کے، وہ تو خدا نہیں ہے، تو تم نے حضرت عیسیٰ کو خدا کیوں بنا لیا، خدا کا بیٹا کیوں قرار دے دیا؟
تو اس کا تو ہم رد کر چکے، لیکن اس بات کی کچھ نہ کچھ پیچھے تمہارے پاس یعنی دلیل بن سکتی ہے، کچھ نہ کچھ تم اس کے بارے میں کہہ سکتے ہو. لیکن فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِعِلْمٍ، اب ان معاملات میں کیوں بحث کر رہے ہو جس کا تمہیں سرے سے کوئی علم ہی نہیں ہے. یعنی تم حضرت ابراہیم کو یہود یا عیسائی بنا رہے، حالانکہ حضرت ابراہیم یہودیت اور عیسائیت کے آنے سے پہلے گزر چکے، اس کے بارے میں تو تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ماں کان، اب اللہ دیکھیں دو ٹوک الفاظ میں کیا کہہ رہے ہیں، ماں کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، اور حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ تو سیدھے سادھے مسلمان تھے اور شرک کرنے والوں میں کبھی نہیں ہوئے. یعنی وہ نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے نہ مشرکین مکہ جیسا دعویٰ کرتے ہیں نہ وہ مشرک تھے، بلکہ وہ ایک دین حنیف پر تھے جو سیدھی راہ پر تھا. ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا، ابراہیم کے ساتھ تعلق کے سب سے زیادہ لائق اور حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کری، اور وہ کون ہیں؟ یہ نبی ہیں اور وہ لوگ ہیں جو ان نبی کے ماننے والے، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ایمان والوں کا ہی کارساز ہے. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. مسلمانوں، اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دے، حالانکہ وہ اپنے سوا اور کسی کو گمراہ نہیں کر رہے، اگرچہ ان کو اس کا احساس نہیں. وہ گمراہی، تمہیں گمراہ کرنے کی تگ و دو میں لگے ہوئے، لیکن اس گمراہ کرنے کے چکر میں خود ہی گمراہی کی دلدل میں پھنسے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود اس کے گواہ ہو. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں گڈمٹ کرتے ہو، کیوں ملاتے ہو، کیوں آمیزش کرتے ہو حق باطل کی حق کے ساتھ، اور کیوں جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہو؟ کیا وجہ ہے، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ کیوں اپنی عاقبت بھی اور سب کی عاقبت خراب کرنے کے؟ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا، اب ان کی سازشوں کا ذکر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو ہدایت کے راستے سے روکتے ہیں. یعنی خود تو اس کے گڑھے میں جا رہے ہیں، چاہ رہے ہیں کہ دوسرے بھی ہمارے ساتھ اس گڑھے میں گریں. اس کی پلاننگ دیکھیں کیا کر رہے ہیں. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون. اہل کتاب کے ایک گروہ نے دوسروں سے کہا ایک کام کرو، جو کلام مسلمانوں پر نازل ہوا ہے نا اس پر دن کے شروع میں جا کے صبح جا کے ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، اور دن کے آخری حصے میں یعنی شام میں اس سے پھر جانا، انکار کر دینا. وجہ کیا ہے؟ شاید اس طرح مسلمان بھی اپنے دین سے پھر جائے. یعنی مسلمان جو اسلام لا چکے ہیں صحیح طریقے سے، وہ یہ کہیں گے یہ تو اہل کتاب ہے، صبح تو یہ مسلمان ہوئے تھے اب شام کو اسلام سے پھر گئے، یہ تو اہل کتاب ہے، ان کے پاس کتاب ہے، یقیناً یہ کوئی نہ کوئی پیچھے کیا ہے سالڈ ریزن ہے. تو ان کے ایمان میں بھی کیا آ جائے گا؟ شک و شبہ، اور ہماری پلاننگ کیا ہو جائے گی؟ کامیاب. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. مگر دل سے ان لوگوں کے سوا کسی کی نہ ماننا جو تمہارے دین کے متبع ہیں. یعنی یہ ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ اسلام قبول تو کرنا، صبح پھر شام کو پھر جانا، لیکن دل کے اندر تم اپنے مذہب پہ قائم رہنا. اچھا جی، آپ ان سے کہہ دیجئے نبی جی، کیا کہیے؟ ہدایت تو وہی ہدایت ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہے، وہ تو مقدر اس کا بنتی ہے کہ جس کے لیے اللہ چاہتے ہیں. یہ ترجمہ نہیں کر رہا میں، یہ سمجھا رہا. یہ ساری باتیں تم اس ضد میں کر رہے ہو، یعنی یہ جو پلاننگ ہو رہی ہے اور تم ایمان نہیں لا رہے ہو، دوسروں کو بھی اس سے روک رہے ہو، یہ صرف یہ ضد ہے کہ کسی کو وہ چیز کیوں مل گئی جیسی کبھی تمہیں بھی دی گئی تھی. یعنی یہ نبوت اور رسالت پہلے بنی اسرائیل میں تھی، اب یہ بنو اسماعیل میں کیوں چلی گئی؟ یہ ضد اور یہ جلن یہ سب کچھ کروا رہا ہے تم سے.
اور یا پھر یہ بات ہے کہ مسلمان تمہارے رب کے آگے تم پر کیوں غالب آ گئے، اللہ نے ان کو کیوں اونچا کر دیا، تمہیں یہ جلن حسد کھایا جا رہا ہے۔ آپ کہہ دیجئے فضیلت ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والے اور ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے خاص طور پر منتخب کر لیتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، جس کو چاہے منتخب کر لے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك ومنهم من ان تأمنه بدینار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ اہل کتاب میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں، اب ان کی بتا رہے ہیں کہ یہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس دولت کا ایک ڈھیر بطور امانت رکھوا دیں تو وہ آپ کو واپس کر دیں گے، اتنے جو ہے امانت دار ہیں۔ اور انہی میں سے کچھ ایسے بھی بدبخت ہیں کہ اگر 1 دینار کی امانت بھی ان کے پاس رکھوا دیں نا تو وہ آپ کو واپس نہیں دیں گے، الا یہ کہ آپ ان کے سر پہ کھڑے ہو جائیں اور زبردستی نکلوائیں تو کچھ آسرا ہوگا، ورنہ یہ دینے کے نہیں ہے۔ ایسے بددیانت ہیں یہ۔ ان کا یہ طرز عمل اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے، یعنی انہوں نے اپنے ہاں یہ اپنی طرف سے ایک عقیدہ بنا لیا ہے۔ وہ کیا کہ امیوں یعنی یہود کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں نا غیر یہودی، ان کے ساتھ معاملات کرنے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں، یعنی ہم ان کو دھوکہ دیں، ان کے ساتھ چیٹنگ کریں، ان کا مال ہڑپ کر جائیں، ان کی اس زمین کو ہتھیا لیں، ان کا وہ پیسہ کھا جائیں، ان کے ساتھ یہ دغا بازیاں کریں، ان کو غلط چیزیں کھلائیں، تو اس میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہے، بلکہ اس میں تو ہمیں اور یعنی ثواب ملتا ہے۔ یہ اپنی طرف سے انہوں نے ایک اپنے عقیدے گھڑ لیے تھے، اس وجہ سے اس قسم کے معاملات میں مبتلا تھے، اور اس طرح یہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی عقائد و نظریات بنا کے اپنی عوام میں پھیلا دیے، تو انہی اسی ڈگر پر عوام بھی چلنا شروع ہو گئی، اور کہتے تھے کہ یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے دوسروں کو دھوکہ دو تمہیں کوئی گناہ نہیں ملے۔ بلا من اوفى بعهدي واتقى فان الله يحب المتقين، بھلا کیوں پکڑنی ہوگی بھئی تمہاری؟ قاعدہ یہ ہے کہ جو اپنے عہد کو پورا کرے گا اور گناہ سے بچے گا، اللہ ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے، یعنی ان کو اجر ملے گا۔ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم۔ اس کے برخلاف جو لوگ اللہ کے عہد کو بیچ دیتے یا اپنی قسموں کو جو انہوں نے کھائی ہیں اس کا سودا کر لیتے ہیں تھوڑی سی قیمت پر، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور قیامت کے دن اللہ ان سے بات تک نہیں کریں گے، اور نہ انہیں نظر رحمت ان پر کریں گے، نہ انہیں گناہوں سے پاک کریں گے، اور ان کا حصہ تو بس عذاب ہی ہوگا جو دردناک ہوگا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور انہی اہل کتاب میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے ہیں جو کتاب یعنی تورات، خصوصاً یہود کا ذکر آ رہا ہے، پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو مروڑ لیتے ہیں تاکہ آپ لوگ ان کی مروڑ کر کی گئی جو باتیں ہیں نا اس عبارت کو تورات کا حصہ سمجھیں، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ ہے ہی نہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ باتیں تو اللہ کی طرف سے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور اس طرح وہ اللہ پر جانتے بوجھتے جھوٹ باندھتے ہیں۔ اتنے خطرناک لوگ ہیں۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ کسی بشر کا یہ کام نہیں کہ اللہ اس کو کتاب، حکمت اور نبوت سے سرفراز کرے، یعنی نبی یا رسول بنائے اور اس کو ہدایت کی کتاب دے، کہ وہ اس کے باوجود لوگوں سے کیا کہے
کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ, میری عبادت کرو, مجھے پوچھو. کیا کوئی نبی یہ کر سکتا؟ کسی انسان کو یہ روا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر اپنی بندگی کی دعوت دے؟ اس کے بجائے وہ تو یہ کہتا ہے کہ اللہ والے بن جاؤ. کیوں؟ کیونکہ جو تم کتاب پڑھا رہے ہو اور جو پڑھ رہے ہو اس کا ریزلٹ یہی ہے. یعنی جو کتاب پڑھی جاتی ہے, جو اللہ کی طرف سے نازل کی جاتی ہے, پہلے زمانے میں تورات زبور انجیل, اس زمانے میں قرآن, کہ جو اس کو پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کا حکم دیتی ہے کتاب کہ اللہ والے بن جاؤ. ریزلٹ یہ نکلتا ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو اللہ نبی یا رسول بنا, اس کو کتاب ہدایت دے اور وہ لوگوں کو اپنی بندگی کی طرف بلانا شروع کر دے؟ امپاسبل, ایسا نہیں ہو سکتا. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا, اور نہ وہ یہ حکم دے سکتا ہے کسی کو کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا بنا لو جب تم مسلمان ہو چکے ہو. أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, کیا اس کے بعد وہ تمہیں کفر اختیار کرنے کا حکم دے گا کہ جب کہ تم مسلمان ہو گئے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ سب تمہاری اپنی خود ساختہ باتیں ہیں جو تم نے نبیوں اور رسولوں پر گھڑ لی ہیں اور جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہو. اور یہ ایسی باتیں نہیں ہیں جو میں آپ کے سامنے ابھی یہ بیان کر رہا ہوں, یہ صرف یہود و نصارہ میں نہیں. اب ایسے لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آ گئے ہیں جو جھوٹی حدیثیں گھڑ گھڑ کے جھوٹی باتیں لوگوں میں رائج کر رہے ہیں اور لوگوں کو پھیلا رہے ہیں کہ یہ اسلام ہے, اور اسلام کی نئی شکل لوگوں کو دے رہے ہیں تاکہ لوگ بیراہ ہو جائیں, گمراہ ہو جائیں, ہدایت ان کو نہ مل سکے. اس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جائے. ایسی روایتیں نقل کی جاتی ہیں کہ جن کی کوئی سند, کوئی دلیل نہیں ہوتی. بہت سے ایسے گمراہ فرقے ہیں جو اس کام پہ لگے ہوں اور لوگوں کے ایمان سے کھیل رہے ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. دیکھو اللہ نے نبیوں کے ساتھ, تم نبیوں کی طرف جھوٹی جھوٹی باتیں منسوخ کر رہے ہو نا, اللہ نے دیکھو نبیوں سے کیا عہد لیا تھا. اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے پیغمبروں سے وعدہ لیا تھا کہ اگر میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کر رہا ہوں نا, پھر تمہارے پاس کوئی رسول آ جائے جو اس کتاب کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے, یعنی جس چیز کی طرف تم بلا رہے ہو وہ بھی وہی دعوت لے کے آ جائے, تو تم اس رسول پر ضرور ایمان لانا. اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور ضرور اس کی مدد کرنا. اللہ نے اپنے پیغمبروں سے جب یہ کہا تو یہ کہا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے دی ہوئی یہ ذمہ داری قبول ہے, اٹھاتے اس کو؟ انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ نے کہا تو پھر اب اس اقرار پر گواہ بن جانا, اب تم اس کے خود وٹنس ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ اس گواہی میں شامل ہوں, میں بھی گواہ ہوں کہ تم نے اس بات کا اقرار کر لیا. فمن تولی بعد ذلک, اب نبیوں سے تو ہم نے یہ عہد لیا, اس کے باوجود اگر کوئی اس سے کیا کرے, منہ موڑے, فاولئک هم الفاسقون, تو ایسے لوگ نافرمان ہوں گے. افغیر دین اللہ یبغون ولو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرها والیہ یرجعون. اب کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں, حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ نے وہ ان سب نے اللہ ہی کے آگے گردن جھکا رکھی ہے, یعنی سب اللہ کی فرما بردار ہیں, اطاعت کر رہے ہیں, کچھ نے خوشی سے اور کچھ نے ناچار ہو کر, یعنی زبردستی, لیکن اللہ کی کیا کر رہے ہیں, سب اطاعت میں لگے ہوئے ہیں اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان کو اختیار ہوتا ہے, قبول کرے یا نہ کرے, جیسے اسلام اور کفر. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں کسی کو اختیار نہیں. پیدا ہونے میں کسی کو اختیار ہے کہ مجھے آج پیدا نہیں ہونا, بعد میں ہونا ہے, نہیں, اس میں کسی کا اختیار نہیں. مرد ہونا ہے یا عورت ہونا ہے, اس میں بھی کسی کو اختیار نہیں. اور اس کے بعد پھر کوئی بیماری آ جائے تو روکنے کا کسی کو اختیار ہے, نہیں. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور ہر مومن اور کافر اس میں کیا ہے, برابر, اس کو ایکسیپٹ کرنا آپ نے. تو یہ بھی اللہ کی کیا ہو رہی ہے, اطاعت. اللہ کے حکم چل رہے ہیں, کوئی روک سکتا ہے, نہیں روک سکتا. آسمان و زمین کا جو نظام چل رہا ہے اس میں کوئی رد و بدل کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا.
تو یہ ساری چیزیں اللہ کی، ان چیزوں میں کیا ہے؟ اطاعت لازمی ہے. کوئی روک کے دکھا. قل اے نبی جی آپ کہہ دیجئے آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائیں اللہ پر اور جو کتاب ہم پر اتاری گئی اس پر، اور اس ہدایت پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اور ان کے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی، اور ان باتوں پر بھی ایمان لائے جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دیگر انبیاء اور رسول پر اتاری گئی. سب پر ایمان. اور ہم ان رسولوں اور پیغمبروں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے کہ کسی پہ ایمان لائیں کسی پہ نہ، بلکہ سب پہ ایمان لاتے ہیں، اور ہم اسی ایک اللہ کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کو اختیار کرنا چاہے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جو سخت نقصان اٹھانے والے ہیں. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اور اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے دے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، خواہ وہ یہود و نصارہ ہوں کہ ان کی کتابوں میں پیشن گوئی ہے کہ ان کا ایمان تھا کہ یہ نبی آنے والے، پھر بھی کیا کر دیا ان کا. یا اس سے مراد منافقین ہیں کہ جو بظاہر کیا لائے؟ ایمان، لیکن اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ کفر. اور وہ گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچے ہیں اور ان کے پاس اس کے روشن دلائل بھی آ چکے تھے. اللہ پھر ایسے ظالموں کو کیسے ہدایت دیتے؟ تو اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا. ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے؟ کہ ان پر اللہ کی طرف سے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت اور پھٹکار ہے، اور اسی لعنت میں یہ ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون. اور نہ ان کے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا، نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحیم. سوائے اس کے کہ جو لوگ اس کے بعد کیا کر لیں؟ توبہ کر لیں. اگر اپنی اس روش کے بعد بھی وہ توبہ کی طرف آ جاتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیں، یعنی جس غلط روش پہ قائم تھے علی الاعلان اس سے برات کا اعلان کر دیں اور اپنی زندگیوں کو صحیح دھارے میں لے کے آ جائیں، تو پھر کیا ہے؟ بے شک اللہ بڑے بخشنے والے اور مہربان ہیں، معاف کر دیں گے. ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. اس کے برخلاف جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر کفر میں ہی بڑھتے ہی چلے گئے، ان کی توبہ پھر قبول نہیں ہوگی. کیونکہ اب کفر کی حالت میں جب مر رہے ہیں اور جب حلق میں آ گئی جان، اب کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اب تو سارا ایمان بالغیب کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اب تو ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں تو کلمہ زبان پہ آ رہا ہے. تو ایسے لوگ راستے سے بالکل ہی بھٹک چکے ہیں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار. اسی طرح جن لوگوں نے کفر اپنایا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، ان میں سے فلن يقبل من احدهم الارض ذهبا ولا يفتدى به. ان میں سے کسی سے پوری زمین بھر کر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا کہ قیامت کے دن اگر وہ یہ کہیں کہ بھائی ہم سے یہ زمین کے بھر سونا لے لو، حالانکہ ہو نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی یہ پیشکش کر بھی دے اپنی جان چھڑانے کے لیے تو اس کی پیشکش کو قبول نہیں کیا جائے گا. اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین. ان کو دردناک عذاب ہو کر رہے گا اور ان کو کسی قسم کا کوئی مددگار میسر نہیں آئے گا، یعنی کوئی وہاں ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. پیچھے یہ بات آئی تھی کہ بھائی اللہ کے راستے میں کیا کرو؟ خرچ کرو، اور خرچ کرنے کے اندر ردی اور بیکار گھٹیا چیزیں مت دو، اچھی چیزیں رائے خداوندی میں دو. غریبوں کو، مسکینوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اچھی چیزیں. اب یہاں نیکی کا سب سے اعلیٰ درجہ آ رہا ہے کہ اگر تم اللہ کا خاص قرب جاتے ہو تو قربانی کے اختیار کرو. قربانی یہ ہے کہ جو تمہاری سب سے بہترین چیز ہے اس کو کیا کرو؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. پھر یہ جو ہے اللہ کا خاص قرب حاصل ہوگا. اور صحابہ کرام نے اپنی پسندیدہ چیزوں کو کیا کیا؟ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، جس کے مختلف واقعات فضائل اعمال میں بھی ہیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچ سکو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کر دو
جو تمہیں محبوب ہیں، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں، سوائے اس چیز کے جو اسرائیل یعنی حضرت یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی، وہ اونٹ کا گوشت تھا۔ تو اے نبی جی ان سے کہیے اگر تم سچے ہو تو تورات لاؤ اور پڑھ کے بتاؤ، اس میں یہ بات لکھی ہوئی جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے یہ کہہ دیا تھا، یعنی یہود یہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اونٹ کا گوشت حلال ہے۔ اگر یہ دین ابراہیمی پر ہوتے تو اونٹ کا گوشت ان کیا کیا ہوتا؟ حرام، کیونکہ حضرت ابراہیم کے مذہب میں اونٹ کا گوشت کیا تھا؟ حرام۔ تو یہاں ان کی اس بات کی تردید کی جا رہی ہے کہ تم غلط کہہ رہے ہو۔ حضرت ابراہیم اور ان سے پہلے اور ان کے بعد جب تک تورات نہیں آئی تھی اس وقت تک اونٹ کا گوشت سب کے لیے کیا تھا؟ حلال۔ لیکن جب حضرت یعقوب علیہ السلام آئے تو ان کو کچھ بیماری لاحق ہوئی، جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، جس کو عرق النساء کہتے ہیں، شاید کچھ شائٹکا بھی کہتے ہیں۔ تو وہ تکلیف ان کو ہو گئی، اس سے بڑی تکلیف تھی، تو انہوں نے منت مانی کہ اگر میری یہ تکلیف صحیح ہو گئی نا تو میں اونٹ کا اپنی جو پسندیدہ چیزیں میں وہ چھوڑ دوں گا۔ اور ان کو اونٹ کا گوشت بہت پسند تھا، اللہ نے صحت دے دی تو وہ انہوں نے کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ تو یہ وجہ بنی اونٹ کا گوشت چھوڑنے کی۔ لیکن پھر بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانیاں کری تو اللہ نے ان نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر کیا کر دیا؟ اونٹ کا گوشت کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ تو یہ وجہ تھی، ورنہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم اور ان کے زمانے کے بعد جو ہے تورات کا وہ اونٹ کا گوشت کیا تھا؟ حلال۔ جو حضرت ابراہیم کی طرف یہ بات منسوب کر رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، چنانچہ اسی کے بارے میں آپ نے ان کو چیلنج دیا، لاؤ تورات لے کے آؤ، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اور آج بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، جو بائبل ہے اس کے اندر ایک کتاب احبار ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تم بنی اسرائیل سے کہو کہ تم ان جانوروں کو نہ کھانا، یعنی اونٹ کو، وہ تمہارے لیے ناپاک ہے۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون۔ پھر ان باتوں کے واضح ہونے کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھ دیں تو ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ آپ کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا ہے، لہٰذا تم ابراہیم کے دین کی پیروی کرو جو پوری طرح سیدھے راستے پر تھے، اور ان لوگوں میں سے نہیں ہونا جو اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ یہ آیت بھی یہودیوں کے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا گھر بیت المقدس ہے، اس کو قبلہ بنایا جانا چاہیے۔ تو یہاں اس کی تردید ہو رہی ہے کہ حقیقت میں سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے روئے زمین پر بنایا گیا وہ بالیقین مکہ ہے، وہ مکہ میں ہے، یعنی کعبہ، جو اپنے بنائے جانے سے ہی برکتوں والا اور سارے جہاں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ فیہ آیات بینات، اور اس میں روشن نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، جیسے کہ مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہو جاتا ہے امن پا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدود حرم میں ہر قسم کا شکار، گھاس کا توڑنا، خودرو اور کسی قسم کی لڑائی وغیرہ سب منع ہے۔ تو جو اس میں اجازت ہے امن پا جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں میں سے جو لوگ اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ اس پیکج کے اندر حج کر سکتا ہے اور گھر والوں کو بھی اتنا دے کے جا سکتا ہے کہ اس دوران ان کو کسی قسم کی کمی نہ ہو، تو اس پر حج کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے۔ البتہ عورتوں کے لیے محرم کی کیا ہے؟ شرط ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور کوئی انکار کرے
تو اللہ دنیا جہاں کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے، اللہ پر کیا فرق پڑے گا؟ اپنے ہی نقصان کرو گے اگر انکار کرو گے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، کہہ دیجئے اے اہل کتاب اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب کا گواہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغون عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون، اے اہل کتاب آپ کہیے اے اہل کتاب اللہ کے راستے میں ٹیڑھا پن پیدا کرنے کی کوشش کر کے ایمان جو لا رہا ہے اس میں کیوں رکاوٹ ڈال رہے ہو؟ جو ایمان لا چکے تم تو نہیں لا رہے، لیکن اپنی ایسی روش اختیار کر رہے ہو، ایسے کام کر رہے ہو کہ جو ایمان لائے ان کے ایمان میں بھی رکاوٹیں ڈال رہے ہو، جبکہ تم خود حقیقت حال جو ہے اس کے گواہ ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ جب اوس اور خزرج ایمان لے کے آئے کافی اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا، تو یہود و نصارہ جو پہلے ان کے یعنی ان کے ساتھ ان کی دوستی تھی وہ یہ دیکھ کر جلتے تھے اور وہ ایک کوشش کرتے کہ کسی طریقے سے ان کے درمیان لڑائی ہو، کیونکہ اوس و خزرج اسلام آنے سے پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، سالوں لڑائیاں چلتی تھی، لیکن اسلام نے آ کے ان کو شیر و شکر بنا دیا، بھائی بھائی بنا دیا۔ اب یہ ان سے ہضم نہیں ہوتا تھا، چنانچہ ایک موقع ایسا آیا کہ یہ سب ساتھ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، اور جو یہودی منافقین کی شکل میں تھے جو بظاہر مسلمان تھے، انہوں نے کچھ ایسی بات چھیڑی کہ جس سے پچھلی جو باتیں تھیں وہ کیا ہو گئی؟ تازہ۔ کچھ اشعار ایسے پڑے گئے تو جو گڑے مردے تھے وہ کیا ہو گئے؟ اکھڑ گئے، اور آپس میں تو میں شروع ہوئی اور وہ لڑائی کی تک پہنچی نوبت، اور پھر طے ہو گیا کہ اب ہم لڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ سخت ناراض ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ شیطانی حرکت ہے۔ پھر آپ نے سمجھایا اور یہ فتنہ ختم کیا۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ خود تو اس پہ نہیں لا رہے، اور جو ایمان لا چکے ہیں ان کے لانے میں رکاوٹ کیا کر رہے ہو؟ ڈال رہے۔ اور پھر علاج بتایا اللہ نے آگے آیتوں میں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ آپس کے یہ جھگڑوں سے بچ جاؤ تو اس کا راستہ اور حل یہ ہے کہ اللہ کے دین میں لگ جاؤ، اس کی اشاعت اور اس کی ترویج میں نشر و اشاعت کرنے لگ جاؤ، تو آپس میں کیا رہو گے؟ متحد رہو گے۔ آپ یہ دیکھیے، میں بتاؤں گا نہیں، لیکن بہت ساری ایسے دین کے کام ہو رہے تھے کہ جو کفار سے باطل سے ہضم نہیں ہو رہے تھے، تو انہوں نے ایسی کوششیں کری کہ ان کو کیا کر دیا؟ دو کر دیا۔ بہت سے ایسے دین کے شعبہ جات ہیں کہ جن کے اندر انہوں نے اس طریقے سے کیا، اور وہ ایک نہج پہ چل رہے تھے وہ کیا ہو گئے؟ دو راستے اختیار ہو گئے۔ تو یہ سب یہ آیت انہی کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ ان لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا، تو وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں یکجہتی، اتحاد اور اتفاق کبھی قائم نہ رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تم اگر اہل کتاب کے گروہ کی بات مان لو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو دوبارہ کافر بنا کر چھوڑ دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم کیسے کفر کو اپناؤ گے، یعنی اس دین کو چھوڑو گے جبکہ اللہ کی آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی، یعنی ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن۔ وَأَنْتُمْ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور اس کا رسول تمہارے درمیان میں ابھی کیا ہے؟ موجود ہے۔ اب حضور تو نہیں، لیکن حضور کی تعلیمات، حضور کی سیرت، احادیث ہمارے سامنے کیا ہے؟ موجود ہے۔ تو ایسے میں ہم کیوں کفر کے راستے کو اختیار کریں؟ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اگر یہ چاہتے ہو کہ متحد اور متفق ہو تو اللہ کے سہارے کو مضبوطی سے کیا کر لو؟ تھام لو۔ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو ایسا کر لے گا وہ سیدھے راستے تک پہنچا دیا جائے گا۔ جس نے اس راستے کو مضبوطی سے تھام لیا، بس یہ ٹرین کہاں جا رہی ہے؟ سیدھے راستے کی طرف جا رہی ہے، خود بخود انسان پہنچ جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو دل میں اللہ کا ایسے ہی خوف رکھو جیسے خوف رکھنے کا حق ہے، اور خبردار تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے، بلکہ اس موت تب آئے کہ جب کہ تم کیا ہو؟ مسلمان ہو۔ اللہ سے یہی دعا کرنے چاہیے، وہ ہے نا نماز جنازہ کی دعا، اللہم من احییتہ منا فحی الاسلام، اے اللہ جب تک زندہ رکھیے اسلام کی حالت میں زندہ رکھیے، ومن توفیتہ منا فتوفوا علیہ، اور جب اپنے پاس بلائیے تو بحالت ایمان بلائیے۔
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے تم پر جو انعام کیا اسے یاد رکھو. اور وہ کیا کیا؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ تم سب ایک دوسرے کے کیا تھے؟ دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو کیا کر دیا؟ جوڑ دیا، اور تم اللہ کے فضل سے کیا بن گئے؟ بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، حالانکہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے کیا دے دی؟ نجات دے دی. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر واضح کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ. اب دیکھیے کہ ہم لوگ بٹ چکے ہیں صوبوں میں زبانوں کے اندر کہ یہ وہ زبان والا ہے، یہ وہ قوم والا ہے. ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے ایک دوسرے کے روا نہیں ہے، لیکن اللہ نے دین کی نسبت سے ہم کو کیا کر دیا؟ جوڑ دیا. اب ایک ہی جماعت چل رہی ہے، اس میں سندھی بھی ہے، پنجابی بھی، بلوچی بھی ہے، مہاجر بھی ہے، اردو بولنے والا بھی، وہ زبان بولنے والا، سارے ایک ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ چل رہے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آ رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے قربانی دے، ایک دوسرے کا سامان اٹھا رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے کھانا پکا رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیر دبا رہے ہیں، ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں. اور اللہ نے دین کی برکت سے سب کو کیا کر دیا؟ ایک کر دیا. یہ دین کی برکت ہے، ورنہ ہم نے اپنے لیے اپنے پیر پر کلاڑے مارنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور تمہارے درمیان ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جس کے افراد لوگوں کو کہاں بلائیں؟ بھلائی کی طرف، اور نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے روکتے رہیں. ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے پاس کھلے کھلے دلائل آ چکے تھے، اس کے بعد بھی انہوں نے آپس میں پھوٹ ڈال لی، اختلاف کیا اور اختلاف میں پڑ گئے. ایسے لوگوں کو سخت سزا ہوگی. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کے بارے میں بتانا، اس دن جب کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، چنانچہ جن لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے قیامت کے دن، اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو ان سے کیا کہا جائے گا؟ کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا؟ اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دی تھی، بلکہ ایمان کے دلائل تمہارے سامنے روشن تھے، پھر بھی تم نے کمبختوں کفر کو اختیار کر لیا. لو اب مزہ چکھو اس عذاب کا، کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، دوسری طرف جن لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے نا، وہ اللہ کی رحمت میں جگہ پائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب دیکھیں آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ کی دلائل ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں. نتلوها علیک بالحق، جو ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں. وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ دنیا جہاں کے لوگوں پر کسی طرح کا ظلم کرنا نہیں چاہتا. لوگ اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتے ہیں اور کفر کی روش اختیار کرتے ہیں، تو اللہ کیا کرے؟ پھر تو سزا دے گا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا تو ہے، اور اسی اللہ کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. مسلمانوں تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں آئی ہے. اللہ نے اس کو وجود میں لائے ہیں، اور تم کیا کرتے ہو؟ تم نیکی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا. ان میں سے کچھ تو مومن ہیں بھی، لیکن اکثر ان میں سے کیا ہے؟ نافرمان ہے، یعنی کافر ہے. لن یضرکم الا اذى وان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون. اب اس میں خصوصیت کے ساتھ یہود کی بات آ رہی ہے. فرما رہے اللہ تبارک و تعالی کہ وہ یہ ایمان والے تھوڑا بہت نہیں، یہ یہود و نصارہ تھوڑا بہت ستانے کے سوا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. یعنی مدبھیڑ ہوگی اور مارکا آرائی ہوگی، لیکن تمہارا زیادہ نقصان نہیں کریں گے. نقصان کریں گے لیکن اتنا نہیں. اور اگر وہ تم سے لڑیں گے تو تمہیں پیٹھ دکھا کے بھاگیں گے.
پھر انہیں کوئی مدد بھی نہیں پہنچے گی. اب دیکھیے مدبھیڑ ہوئی، لڑائی ہوئی، لیکن آخر کیا شکست مقدر بنی. اور ایک چھوٹی سی جماعت ایک چھوٹی سی جگہ میں بے سر و سامان، بے یار و مددگار، اللہ کے بھروسے پہ کھڑی ہوئی تھی اور ڈٹ کے مقابلہ کر رہی تھی. 60,000 لوگوں کو شہید کروا دیا، اپنے گھروں کو جو ہے مسمار کروا لیا، لیکن جھکے نہیں. اللہ نے ان کی کیا کری؟ مدد کری اور پسپا کر دیا دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہو. گھٹنے ٹیکنے پہ اللہ نے مجبور کر دیا. تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں ضربت علیہم الذلہ، وہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں ان پر ذلت کا ٹھپا لگا دیا گیا. الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباء بغضب من اللہ، الا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی سبب پیدا ہو جائے اور یا انسانوں کی طرف سے کوئی ذریعہ نکل آئے کہ کسی کے کندھے پہ رکھ کے کیا چلا لیں، یہ بندوق چلا لیں. ورنہ اسرائیل کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ کسی کا مقابلہ کر سکے. یہ دوسروں کے دم پر کیا کر رہا ہے؟ یہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے، دوسری کفریہ طاقتوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے، ورنہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے دنیا کے اندر. انجام کار وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹ رہے اور ان پر محتاجگی مسلط کر دی گئی ہے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے. اور ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ نافرمانی کر رہے ہیں اور ساری حدیں پھلانگ جایا کرتے ہیں. لیسوا سواء، لیکن سارے اہل کتاب ایک جیسے بھی نہیں. من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون. بعض اہل کتاب وہ بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی اپنی کتابوں کی. قرآن نہیں ہے اس سے مراد کیا ہے؟ ان کی اپنی کتاب. اور جو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ایسے منصف اہل کتاب بھی ہیں یہود و نصارہ کہ جو یہود و نصارہ جو غلط حرکتیں کرتے ہیں ان کا کبھی حامی اور حمایتی نہیں بنتے. یؤمنون باللہ والیوم الآخر، بعد میں پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہی لوگ جو خلوص دل والے نا اہل کتاب، یہ اللہ اور آخرت کے پر ایمان رکھتے ہیں، اچھائی کی تلقین کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، اور نیک کاموں کی طرف لپکتے ہیں، واولئک من الصالحین، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا شمار صالحین میں ہے. وما يفعل من خیر فلن یغفر واللہ علیم بالمتقین، اس کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی. جو کوئی بھی بھلائی کرے گا، کوئی بھی بھلائی کا کام کرے، اللہ اس کی قدر کریں گے اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے.